السلام علیکم ناظرین، انسائیڈر نیوز کے ساتھ میں ہوں عاطف بٹ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی اعجاز احمد صاحب موجود ہیں جو اڈیالہ جیل کی کوریج کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ان کے ساتھ 2 مرتبہ انہونی یا واقعات جو ہیں وہ پیش آئے، جو کہ ایک بار جو باہر اڈیالہ جیل کے باہر کارکنان کی جانب سے ان پر تشدد کیا گیا، اس کے بعد عمران خان کی جانب سے بھی ان کو کچھ برے بھلے الفاظ میں کہا گیا، جس کے بعد چائے کی پیالی میں یا سوشل میڈیا پر ایسا طوفان برپا ہوا کہ جو بہت زیادہ تنقید جو ہے وہ عمران خان کو برداشت کرنا پڑی۔ ظاہر ہے وہ سن تو نہیں سکتے تھے، اڈیالہ جیل کے اندر قید ہیں، لیکن سوشل میڈیا کی زینت بنا رہا۔ تاہم میں نے اس سے پہلے جو ویلاگ کیا تھا اس میں بھی یہی کہا تھا کہ ایک جرنلسٹ اور ایک سابق وزیر اعظم یا ایک پارٹی کے سربراہ کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، نہ کوئی ایسا میل بنتا ہے کہ جس سے لڑا جائے، اور عمران خان صاحب کو بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، برداشت کا، صبر کا، کیونکہ صحافی ہمیشہ سخت سوالات کرتے ہیں۔ تاہم اعجاز احمد صاحب کی جو دل آزاری ہوئی تھی اڈیالہ جیل کے اندر دوران میڈیا سے جب گفتگو کر رہے تھے عمران خان، تو اس کے بعد جو ہمارے پاس تفصیلات آئی ہیں اس کے مطابق عمران خان نے بڑے پن کا سابق وزیر اعظم ہونا اور ایک پیور میچور جو لیڈرشپ ہے اس کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، اور اعجاز احمد صاحب سے انہوں نے معافی مانگی ہے۔ اس کے بعد میڈیا کے اوپر کوئی ایسی خبر نہیں آئی، یعنی کہ ان کی جو لیڈرشپ وین جو ہے وہ کسی جگہ اپریشیٹ نہیں ہوا۔ جو بھی معاملہ ہوا تھا ماضی میں، لیکن عمران خان کی جانب سے ان سے معذرت کرنا یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی چیز تھی۔ ایک سابق وزیر اعظم کی جانب سے ایک صحافی سے اس طرح اپنی غلطی تسلیم کر لینا، اعجاز صاحب اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ کیسے کیا آپ لوگوں نے کوئی عمران خان کا بائیکاٹ کیا تھا؟ عمران خان کو کوئی میسج بھجوایا کہ وہ آپ سے معذرت کریں؟ یہ سارا معاملہ ہوا کیا؟ اور یہ سب سے پہلے جو ناظرین نے پہلے نہیں سن سکے تھے ان کو یہ بھی بتا دیں شارٹ کٹ میں کہ یہ معاملہ پیش کیوں آیا تھا کہ عمران خان کو نوبت جو ہے وہ معافی تک آئی۔ دیکھیں، جس دن واقعہ ہوا نا اس کے اگلے روز باقی جو جرنلسٹ دوست ہیں انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آج آپ نے خاموش رہنا ہے، بالکل نہیں بولا۔ ہم خان صاحب کو ریئلائز کرائیں گے کہ انہوں نے زیادتی کی، اور انہوں نے ان کو خان صاحب کو ریئلائز کرانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت بھی وہ غصے میں تھے۔ بالکل، تو اس وقت بھی پھر انہوں نے اسی طرح کا غصے میں بھرپور جواب دیا۔ میں بیٹھا ہوا تھا لگے، اور پھر میں نے خیر کوئی بات نہیں کی۔ لیکن اجازت صاحب یہاں پر میں ایک چیز کہوں گا، ایک شخص جو 2 سال سے جیل میں ہے، قید میں ہے، آپ کو پتہ ہے وہ مینٹلی بندہ ڈسٹرب بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں نا سم ٹائمز بندہ وہ غصے میں ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کوئی ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے 2 سال قید رہنا اور اس کے بعد ریئیکٹ کرنا اس طرح کا، یہ بھی ایک پاسبل تھا۔ جی میں اس طرف آ رہا ہوں۔ اچھا، پھر خیر 3-4 دن میں خود جان بوجھ کر بھی 2 دفعہ اندر نہیں گیا نا۔ وہ باہر پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، میں نے کہا چلیں اندر میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے مجھے دیکھیں خان صاحب اور ان کا پھر غصہ بڑھے، پارا تل چڑھے۔ تو میں 2 دن اندر نہیں گیا، جان بوجھ کر نہیں گیا۔ اس کے بعد پھر میں ابھی پرسوں جب میں اندر گیا تو وہ اس دن اچھا ان کا موڈ بھی بڑا خوشگوار تھا۔ وہ جج صاحب کے ساتھ بھی مذاق کر رہے تھے۔ بیرسٹر گور آئے، باہر ان کی تبدیلی کی خبریں چل رہی تھی، اندر بیرسٹر گور کے ساتھ ہنسی مذاق بھی لگے ہوئے تھے۔ صحیح سے اچھا، انہوں نے مجھے دیکھا، ہم نے دیکھا تو پھر وہ آئے۔ اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دن میں نے اپنے دوستوں سے کہا بھی کہ آج عمران خان آئے ہیں، لیکن انہوں نے وہ روایتی جو ہم سے ہنسی مذاق میں ایک طنزیہ سے جملے بازی کرتے تھے وہ نہیں کی، تو آج لگتا ہے تبدیل ہے خان صاحب۔ صحیح ہے۔ تو خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ آئے، جب وہ علی امین گنڈاپور کے استعفے کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ اس جگہ پر کھڑے ہوئے تھے جہاں ایک طرف ہم بیٹھتے، ساتھ ان کی لیڈرشپ بھی تھی۔ تو گفتگو کرتے کرتے نا انہوں نے ہماری طرف رخ کیا، تو میں نے ان سے ایک وضاحت چاہی۔ میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب، آپ نے پچھلی مرتبہ جب علی امین گنڈاپور کو استعفے کے لیے کہا تھا تو وہ کنڈیشنل تھا، تو کیا اس مرتبہ اچھا وہ گفتگو ہم سے نہیں کر رہے تھے بیسیکلی، لیکن انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے پہلے اتنی آواز رکھی کہ ہم تک پہنچے، لیکن پھر ہماری جانب رخ کیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جی، میں نے کہا یہ انکنڈیشنل استعفیٰ مانگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یار پہلے تو تم سے معذرت کرنی ہے۔ مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی، تو اور مجھے خوشی بھی ہوئی۔ یہ لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا جی، لیڈرشپ کا بھی مظاہرہ کیا، بڑے پن کا بھی مظاہرہ کیا، اس لیے کہ عمران خان صاحب کی شہرت یہ ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں اس کی معذرت نہیں کرتے۔ بالکل۔ اور اچھا، یہی ان کی ہمشیر گان جو ہیں بہنیں، ان کی یہی رویہ ان کا بھی دکھائی دیتا تھا، لیکن انہوں نے 5-6 دفعہ معذرت کی۔ پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی آپ میرے بچپن کے کرکٹنگ ہیرو ہیں، ہم اسکول میں پڑھتے تھے، آپ ہیرو تھے، تو مجھے بھی افسوس ہے کہ مجھے آپ کو جواب دینا پڑا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں،
میں نے جو کیا تم اس کے جواب میں تم نے بہت ہی کم غصہ کیا اور مجھے معذرت کرنی چاہیے کیونکہ تم نے ٹھیک کیا میں نے غلط کیا تھا. صحیح. اور یہ 3-4 مرتبہ انہوں نے کہا اور پھر وہ چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد ان کی بہنیں یہ بھی اس آئیں. دن واقعہ پیش آیا جس دن انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی جی اس علی دن امین کو واقعہ پیش ہٹانے کی اور سہیل افریدی کو. ہاں اسی دن واقعہ پیش آیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر ان کی بہنیں بھی تشریف لائی اور انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ بھائیوں کی طرح ہے. تو میں نے کہا جی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے معذرت کرنے کی. وہ خان صاحب نے کہا تھا ہیٹ آف دی مومنٹ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم پریشان ہیں لیکن خان صاحب پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں تو انہوں نے زیادتی کی تھی اور آپ کا جو رویہ تھا یا آپ کا جو موقف تھا یا جو آپ کا ایٹیٹیوڈ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. تو ہم آپ سے بھائی کی طرف سے معذرت چاہتے ہیں. جیسا یہ ان کا بڑا پن ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ انسان فرسٹریٹ ہو جاتا ہے جیل کے اندر رہ کے قید میں رہ کے تو یقیناً اس دن ان کی کوئی فرسٹریشن ہوگی. کئی معاملات ہوتے ہیں ظاہر ہے ہم تو دلوں کے راز نہیں جانتے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو ممکن ہے کہ یہ سارا جو واقعہ پیش آیا وہ اس فرسٹریشن کی وجہ سے ہوا ہو. دیکھیں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں تمہیں 28-30 سال سے جانتا ہوں مطلب لمبے عرصے سے. پچھلی مرتبہ انہوں نے 28-30 سال کا کہا تھا لیکن اس مرتبہ انہوں نے کہا میں بہت لمبے عرصے سے جانتا ہوں لیکن آپ اچھے جرنلسٹ ہیں اور میں آپ کو دیکھتا ہوں. تو یہاں بھی آپ 2 سال سے آ رہے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کیسے پریشرز میں کام کرتے ہیں تو مجھے ریئلائز کرنا چاہیے تھا. لیکن دیکھیں ایک یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ایک فرق ہوتا ہے. پولیٹیکل لیڈر جو ہوتا ہے اس کی نروس جو ہے وہ عام آدمی کی نسبت ذرا مختلف ہوتی ہے. اسی طرح اچھا وہ اندر بھی جب اپنا مقدمہ لڑ رہا ہوتا ہے جیل میں ہو یا جیل سے باہر ہو تو اس کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ اس دن مجھے کچھ اس دن ضرور کہیں غصے میں تھے اور غصے میں وہ لگ بھی رہے تھے. اب جو ہو گیا وہ ماضی کا حصہ ہے. اب میں کوئی تبصرہ کروں اس کی وجوہات تلاش کروں یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے. انہوں نے ایک غلطی کی اور اپنی غلطی کو ریئلائز کر لیا. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی عمران خان کے اسٹیچر کا آدمی وہ ایک غلطی کرے پھر اس کو ریئلائز کر لے اور میرے جیسے عام آدمی سے معذرت کر لے. یہ سب سے بڑی بات ہے. کوئی جرنلسٹک پریشر تھا عمران خان سے کوئی معافی کا مطالبہ آپ لوگوں نے وہاں پر کیا تھا کوئی بائیکاٹ کیا تھا یا خود سے انہوں نے خود سے فیل کیا کہ میں نے اس دن شاید کوئی برا بلا زیادہ کہہ دیا یا غلط کہہ دیا تو وہ خود آئے. نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا. وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب نیکسٹ ڈے دوستوں نے ان کو ریئلائز کرایا تو اس وقت بھی وہ غصے میں تھے انہوں نے بات نہیں سنی لیکن اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں کہا. اور پھر یقینی طور پر ان کو ریئلائز اس لیے بھی ہوا ہوگا کہ اس کے بعد ان کی بہنوں کی 2 دفعہ سماعت ہوئی تو میں نے اندر تھی پارٹی کے اور لوگ بھی اندر تھے تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ قومی اسمبلی نے قرارداد منظور کر لی ہے جو بھی ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی تو بتایا ہوگا نا کہ جب اعجاز صاحب سے باہر بات ہوئی تو انہوں نے کیسے بیہیو کیا. تو میرا خیال ہے کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ میں نے باہر اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا اور میں نے اس کو ذاتی اور انا کا مسئلہ نہیں بنایا. آپ کو پتا ہے جب میں نے قومی اسمبلی میں یہ بتایا تھا گیلری میں تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا مجھے افسوس ہے کہ مجھے جواب دینا پڑا. تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ انہوں نے غلطی کی اور یہ سب سے بڑی بات ہے. کیونکہ ہم تو جرنلسٹ ہیں اور آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں کافی عرصے سے یقیناً آپ جتنا تجربہ نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں. اور اس حوالے سے میں نے پہلے روز ہی یہ گارنٹی دے دی تھی کہ اللہ معاف کرے کہ آپ وہ لفافہ صافی نہیں ہے جس پر تنقید کی جاتی ہے. سوشل میڈیا پر آپ پر بھی تنقید ہوئی اور عمران خان کی جو اس طرح کی جو الفاظ تھے یا جو انہوں نے شعلہ بیانی کی تھی آپ کے ساتھ یا لڑائی کی تھی جو کہ ان کا سٹیچر نہیں تھا ایک جرنلسٹ کے ساتھ یا ایک بڑے لیڈرز کے ساتھ اس طرح ہونا. لیکن خیر اوورآل عمران خان آپ کو یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ بدلے ہوئے نظر آئے تھے اس دن. ہاں یقیناً وہ دیکھیں نا ایک تو تبدیلی یہ تھی کہ خوشگوار موڈ میں تھے اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے معذرت کی. اب معذرت جو ہوتی ہے نا ہم پاکستانی سوسائٹی کا حصہ ہیں نا ہم بھی اور ہم بھی دن رات ہم غلطیاں کرتے ہیں لیکن کئی دفعہ ہم اپنی غلطیوں کو ریکنسائل کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں. ہمیں کوئی کہتا بھی ہے تو ہم اس کو جھاڑ دیتے ہیں. اب عمران خان کے لیول کا آدمی اس کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں اس کے ہیرو ورشپ دیکھیں وہ سابق وزیر اعظم رہے ہیں کرکٹ کیپٹن رہے ہیں لیجنڈری کرکٹر ہیں. وہ اس لیول کا آدمی اگر یہ ریئلائز کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک اچھا آدمی موجود ہے. باقی سب باتیں فروئی ہیں ان کا مقدمہ ہے وہ جانے اور ریاست جانے. ہمارا کام ہے مقدمے کو رپورٹ کرنا ہمارا کام ہے سوال کرنا. لیکن میں آپ کو ایک بات یقین سے کہتا ہوں کہ جب سے میں کور کر رہا ہوں 2 سال سے
मेरी कोशिश ये होती है कि सवाल उनसे वो पूछा जाए अगर मौका मिलता है तो, कि सवाल उनसे वो पूछा जाए जो खबर को वाज़ेह करे। उनकी पार्टी की पॉलिसीज़ बाज़ औक़ात दिखाई देती हैं, उससे मुतालिक सवाल पूछते हैं, उसके आउटकम के बारे में, नेगेटिविटी इससे क्या हो सकती सहाफ़ी है, का तो सवाल या होता है हुकूमत ही तल्ख़ है। हाँ, हुकूमत के साथ जो उनके ताल्लुकात है उसमें कोई ना कोई सवाल हम उठाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जब पीटीआई मुज़ाकरात छोड़कर चली गई थी, तो मैंने उनसे ये कहा कि जी हम वहाँ मौजूद थे, ये तो मुज़ाकरात तो आपकी पार्टी ने तोड़े। तो उस वक़्त भी उन्होंने थोड़ा-सा गुस्सा किया था, लेकिन उन्होंने फिर मेरी बात पर सोचा और उन्होंने कहा कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था पार्टी का। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं सवाल ऐसा पूछूँ जो उनकी ज़ात को हर्ट ना करे, और मैं हर किसी से ये ऐसे ही करता हूँ। मैं जेल में हो या जेल से बाहर हो, मेरी कोशिश ये होती है कि जिस आदमी से सवाल करे ना, क्योंकि मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, और वो मेरे लिए काबिल एहतराम है बतौर इंसान। तो इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि उसका पर्सन हिट ना हो, उसकी शख्सियत हिट ना हो, या उनकी ईगो को हर्ट ना क्योंकि जो सहाफ़ी होता है उसकी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं होती, सियासी कामों पर या सियासी कारकर्दगी पर सवालात होते हैं। वो तल्ख़ सवालात भी हो सकते हैं, आसान भी हो सकते हैं, और सहाफ़ी कोशिश करता है कि हमेशा तल्ख़ सवाल करे ताकि वो अपनी कारकर्दगी पेश करे। लेकिन अब बेनज़ीर भुट्टो जब अपोज़िशन में थी, तो उस वक़्त मेरी बीट थी पीपल्स पार्टी, तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया था एंग्री यंग मैन। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा अपने मखसूस स्टाइल में, जैसे उर्दू बोलती थी और मेरा नाम भी हो जाती थी, उन्होंने कहा एजाज आपको कोई और नहीं दिखता है? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बीबी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी में आप ही मेरी बीट है, तो जो अच्छा बुरा या सख्त नर्म सवाल है वो मैं आप ही से सहाफ़ी ने तो उसी से करना जिसकी जाहिर सी बात है। अब मैं अंदर जाता हूँ, इमरान खान से मौका मिलेगा तो मैं कोई ना कोई बड़ा सवाल तो करूंगा ना, जिससे खबर निकले, और ऐसा होता है। तो बस यही मामला होता है। बाकी जाहिर सी बात है, मैं ये इस बात पर यकीन रखता हूँ कि साफ़ी की किसी के साथ तल्ख़ कलामी हो जाए तो साफ़ी को अपने तौर पर फिर पीछे हट जाना चाहिए। मैंने ये किया था कि मैं पीछे हट गया। मुझे सिर्फ अफसोस थोड़ा-सा ये था कि रोज़ाना पूछा जा रहा था कि मेरा घर कहाँ है, और मुझे जिस किस्म की गालियाँ सोशल मीडिया पर दी जा रही थी, मैंने, आप यकीन करें कि मैंने, मुझसे कई दोस्तों ने राब्ता किया कि यार चलते हैं, और जर्नलिस्ट दोस्तों ने, कि चलते हैं एनसीसीआई, वहाँ एप्लीकेशन देते हैं। मैंने उनसे कहा कि यार ये बच्चे हैं जो गालियाँ बक रहे हैं, इनका मुस्तकबिल मैं क्यों ख़राब करूँ। फिर उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि जो लोग मुझे बुरी तरह से गालियाँ दे रहे थे, उनमें से वो कमर मैकर ने तो नहीं किया, उसका मुझे अफ़सोस है। लेकिन वो जो पीटीआई के लोग जो थे, उन्होंने ये लिखा कि खान साहब ने एजाज साहब से माफ़ी माँग ली है, तो हम भी माँग लेते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी एक खुशगवार बात थी। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। जी नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी है। इमरान खान के अपोनेंट्स ने इस मामले को इतना ज़्यादा उछाला, पार्लियामेंट में ले गए, और बहुत ज़्यादा उछाला गया इस मामले को। ज़ाहिर है एक जर्नलिस्ट की अगर उनके उनकी उनकी उसकी तस्लील की गई है सवाल करने पर, तो वो यकीनन हक था अपोनेंट्स का कि वो उसको पॉलिटिकल उसका करें। लेकिन इमरान खान की जानब से जब इस पर माफ़ी मांगी गई है, तो मेरे लिए भी ये हैरान कुन है कि ना तो उनकी पार्टी के रहनुमाओं की जानब से इस मामले को इतना उठाया गया है और बताया गया है कि इमरान खान का विजन क्या है, इमरान खान कैसे हैं, उनका सॉफ्ट इमेज जो है वो नहीं दिखाया गया, हार्ड इमेज ऐसे दिखाया सोशल मीडिया पर। लेकिन ये जो सॉफ्ट इमेज है ये उनकी पार्टी भी बाहर एक्सप्लेन करने में नाकाम रही है। लेकिन इमरान खान ने अपना साबिक वज़ीर आज़म होना और एक बड़ा लीडर होने को साबित किया है, और ये वाज़ेह कर दिया है कि उनकी भी सहाफ़ियों से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। वो उस दिन जो हुआ, वो गलतफहमी कह लें, फ्रस्ट्रेशन कह लें, कि कोई गुस्सा कह लें, ज़ाहिर है उनके साथ जो अडयाला जेल में जो कैद का आर्डर होता है, वो उसी को पता होता है कि वो किस तरह उसको बर्दाश्त कर रहा है, ये सब्र के साथ, ये कैसे वो कैद काट रहा है। लेकिन जो भी हुआ, रात गई बात गई, इमरान खान ने माफ़ी मांगी, एजाज साहब ने उनको उनको माफ़ी दे दी, और अब ये मामला जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो पीटीआई के सोशल मीडिया वर्कर्स हैं उनसे यही कहूँगा कि अगर कोई अच्छा काम किया है इमरान खान ने, तो उसको भी उतना ही ज़्यादा वो करना चाहिए था जितना आपने, या उनके जो मुखालफिन की जानब से उनके ऊपर वो पता नहीं क्या आमरीत या आमर डिक्टेटर पता नहीं क्या कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। आप लोगों को भी इमरान खान के उस इमेज को उजागर करना चाहिए था। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।